اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا جلوہ آشکار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپا ہوا ہے۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل یعنی خیالات، غور و فکر، سوچ بچار، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگ جان سے زیادہ قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ رگ جان سے زیادہ قریب۔ یہ اس اللہ کی صفت کا اس شعر میں ذکر ہے کہ جس معبود کو، جس اللہ کو، جس خالق کو ہم مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی یہ شان ہے، اور وہی جو کائنات کے ذرے ذرے سے جس کے جلوے آشکار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، اور بندے سے اور بندے کے خیالات سے اتنا دور ہے کہ بندہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندہ دور ہے لیکن وہ خدا اپنی شان رحمت کے ساتھ، اپنی شان قدرت کے ساتھ، اپنی شان خلاقیت کے ساتھ، اپنی شان ربوبیت کے ساتھ، اور اپنی شان تصرف و قدرت کے ساتھ ہر بندے کے قریب ہے۔ اور وہی جو قربت الہی ہے، جو اللہ کا قرب ہے، اس قرب کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس قرب میں کمال حاصل کرنے کے لیے اس اللہ نے حکم دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب، یہ قرآن،
یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان بندوں کے لیے جو تقوی حاصل کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ تقوی والے کون ہیں؟ رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین بندے وہ ہیں کہ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ اور یہ ایمانیات کی ضروریات میں جتنی چیزیں مومن کو ماننا لازم اور ضروری ہے، اس میں سے سب کے سب غیب کی باتیں۔ اللہ کو مانو، اللہ غیب۔ اللہ کی صفات کو مانو، اس کی صفات غیب۔ اللہ کے افعال کو مانو، اس کے افعال غیب۔ اللہ کے فرشتوں کو مانو، اس کے فرشتے غیب۔ اللہ کی کتابوں کو مانو، اس کی کتابوں کا نزول، اترنا غیب۔ اللہ کے رسولوں کو مانو، نبیوں کو مانو، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان سب کو مانو، اور وہ سب ہمارے لیے غیب۔ اور قیامت کو مانو، آخرت کے دن کو مانو، جزا و سزا کو مانو، اور آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا اور حشر کا جو دن ہے، وہ بھی ہمارے لیے غیب۔ اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کو مانو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی غیب۔ اور مرنے کے بعد، موت کے بعد پھر اللہ زندہ کرے گا، اس کو بھی مانو، یہ بھی غیب۔ اور یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی، ان سب کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا کسی بھی ایک چیز کا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غیب ہے، اس لیے رب نے فرمایا متقین بندے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں فلاں بندہ یہاں سے غائب ہے، اور اگر ہے تو کہتے فلاں بندہ یہاں حاضر ہے۔ تو جو حاضر ہے وہ سامنے ہے، دکھائی دیتا ہے، اور جو غائب ہے وہ نظر نہیں آتا، تو اسے کہتے ہیں وہ غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے، پردے میں ہے۔ اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان لائے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان لانے کے لیے جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہے، وہ سب کے سب غیب ہے، وہ سب کے سب چھپی ہوئی چیز ہے، چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی ہستیاں ہیں۔ اللہ کو مانو، اللہ غیب، اس کے رسولوں کو مانو، غیب، اس کی کتابوں کو مانو، غیب، اس کے فرشتوں کو مانو، غیب۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ہمارے لیے غیب۔ قیامت کے دن کو مانو، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو، مالک یوم الدین، کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کا ایک اینڈ ہے، ایک اختتام ہے، خاتمہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آخرت کا دن ہے جہاں مالک یوم الدین،
کہ وہ جو بدلے جزا و سزا کا دن ہوگا وہاں حقیقی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، وہی مالک حقیقی۔ یوں تو مالک ہر چیز کا ہے، لیکن بالخصوص اس مقام پہ بندوں کو بتایا گیا کہ قیامت کا دن کتنا عظیم ہے کہ خاص طور سے اللہ نے اس دن کی ملکیت کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ مالک یوم الدین۔ تو قیامت کے دن کو ماننا یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے اور یہ بھی غیب ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر زندگی ملنا، مرنے موت کے بعد پھر اٹھایا جانا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے اور یہ بھی غیب۔ یہ ساری باتیں غیب اور ان سب پر ایمان لانا ضروری، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہی متقی ہوگا اور وہی قرآن کا ماننے والا ہوگا، اور اسی کے لیے رب نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کو معلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، غیب کو ماننا ضروری ہے، اور غیب کو ماننے کے لیے پہلے اس کا علم ہونا ضروری۔ اگر ہمیں معلومات ہی نہ ہو تو ہم ایمان کس پہ لائیں گے؟ اب غیب پر ایمان لانے کے لیے اس کی معلومات اور اس کا علم ہونا ضروری، اور اس غیب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بظاہر کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ غیب کو حاصل کریں، لیکن غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب غیب پر ایمان لانے کے لیے اس کا علم ضروری، اور اس کا علم ہر بندہ کیسے حاصل کرے؟ اب خدا کا علم، اس کی صفات کا علم، فرشتوں کا علم، قیامت کا علم، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اس کا علم، مرنے کے بعد کی زندگی کا علم، کہ جب اس کو جانیں گے تو اس کو مانیں گے، تب اس کو جاننے کا ذریعہ بظاہر ہر بندے کے پاس موجود نہیں۔ رب نے کرم فرمایا، فضل فرمایا بندوں پر کہ اس غیب کو جاننے کے لیے رب نے اپنی بارگاہ سے انسانوں کے بیچ میں، بشروں کے بیچ میں، انسانیت کے درمیان اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور اس نبی و رسول نے آ کر تمام انسانیت کو غیب کی خبر عطا فرمائی، اللہ کی معرفت کا علم دیا، اللہ کی صفات کا علم دیا، فرشتوں کا علم دیا، قیامت کا علم دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا علم عطا فرمایا اس نبی نے۔ اب وہ نبی جو ان غیب کو بتائے، تو اب بتاؤ اس نبی کو عالم غیب کہا جائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو پھر تو غیب پر جو ایمان لایا ہے وہ کس کے کہنے سے لایا، کس کے بتانے سے لایا؟ اگر وہ کہے ہمارے استاذ کے کہنے سے، تو تمہارے استاذ کو کس نے بتایا؟ کہ ان کے استاذ نے، ان کو کس نے بتایا؟ ان کے استاذ۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا، صحابہ کو کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو جب نبی نے غیب کا علم انسانیت کو بشکل قرآن، بشکل حدیث عطا فرمایا، تب 1400 سال کے بعد یہ عقیدہ بنانا کہ نبی غیب نہیں جانتے، معلوم یہ ہوا کہ نبی تو جانتے ہیں لیکن تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اگر نبی نہ جانے، اگر میں کچھ نہ جانوں مثال کے طور پر، میں بالکل کچھ نہ جانوں تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ پہلے میں جانوں گا تو بتاؤں گا۔ تو علم دینے کے لیے پہلے علم حاصل ہونا ضروری۔ تو نبی غیب کا علم دے رہے ہیں، تو غیب کا علم نبی کو حاصل ہونا ضروری۔ اب نبی نے غیب کہاں سے لیا؟ نبی نے غیب کا علم کہاں سے لیا؟ رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے نبی کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو غیب اس ذات نے عطا فرمایا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کا بھی حقیقی عالم ہے، شہادت کا بھی حقیقی عالم ہے۔ اس عالم الغیب والشہادہ جو اللہ ہے، اس نے اس نبی کو عطا فرمایا، اور اس نبی نے پھر کائنات کو جتنا ضروری تھا اتنا عطا فرمایا۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ ہے پہلی منزل، اور اس کے بعد رب نے فرمایا یہ ایک صفت ہے متقینوں کی، اور دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد، ایمانیت کو حاصل کرنے کے بعد، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا ایک ہے نماز کا پڑھنا، اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو پڑھنے کے لیے تو بندہ کیسے بھی پڑھ لے، لیکن یہاں مطالبہ ہے صرف پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے الذین یؤمنون بالغیب، پہلے غیب پر ایمان لاؤ۔ اور غیب پر ایمان اسی وقت بندہ لائے گا کہ جب جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جس نبی کے کلمہ پڑھنے سے مومن ہوتا ہے، اس نبی کو غیب دا جانے، اس نبی کو عالم غیب مانے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت رضوان نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی کو غیب داں یعنی غیب جاننے والا ماننا، یہی قرآن کا بھی حکم ہے اور احادیث رسول سے بھی یہ ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ مسجد نبوی شریف میں جب نماز کا اختتام ہوا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں بندہ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ اپنی نماز کے ارکان کو مکمل ادا کرے۔ اتموا رکوعکم وسجودکم، اپنے رکوع اور سجدے کو پورا ادا کرو، رکوع کو بھی اطمینان سے ادا کرو، سجدے کو بھی اطمینان سے ادا کرو۔ اور پھر نبی نے فرمایا میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، اے لوگوں سن لو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔
تو نماز قائم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب پر عمل کرے، اور الذین یؤمنون بالغیب پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان لائے، اور غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ جس نبی کے کہنے پر ایمان لا رہے ہیں اس نبی کو غیب کا جاننے والا مانے۔ بے شمار دلائل ہمارے علماء نے دیے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس پرفتن دور میں اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ نبی کو فلاں چیز نہیں معلوم تھی، نبی کو فلاں چیز نہیں معلوم تھی، تو کہہ دے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ نبی خود سے غیب جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ بتاتا ہے اور نبی جانتے ہیں۔ اب اگر نبی نے کسی واقعے پر خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی جانتے نہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خدا بند عالم نے کسی حکمت کے تحت حکم دیا ہو کہ نبی آپ کچھ مت کہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے۔ مدینہ میں منافقین نے ایک واویلا مچا دیا لیکن حضور خاموش رہے، تو کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا۔ ارے نادان، اگر کوئی عالم وقتی طور پر کچھ نہ بولے تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں۔ تم اس حدیث کو، اس واقعے کو دیکھتے ہو کہ حضور نے نہیں کہا اس لیے حضور کو معلوم نہیں، اور وہاں تو مسجد نبوی میں آخری صف میں بیٹھنے والا اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا، حضور اسی وقت فرما رہے ہیں کہ اے بندے اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل کر، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب کیوں نہیں بولے تو اس کی حکمت علماء نے بہت بیان کی، اس میں ایک بڑی حکمت علماء نے بیان کی کہ حضور اس لیے خاموش رہے، حضور اس لیے خاموش رہے کہ اپنے گھر کا معاملہ تھا، ام المومنین کا معاملہ تھا، اپنی بیوی کا معاملہ تھا۔ اگر آپ کچھ بولتے تو منافقین اور یہود و نصارہ دشمنان اسلام اور باتیں بناتے کہ دیکھو گھر کا معاملہ ہے تو خود صفائی دے رہے ہیں، تو نبی خاموش رہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ نور میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں ام المومنین کی برات اور ان کی طہارت کو بیان کیا۔ اب قیامت تک ام المومنین کی طہارت قرآن میں بیان ہوتی رہے گی۔ اگر حضور فرماتے تو حدیث ہوتی، حضور فرماتے تو حدیث ہوتی۔ ہو سکتا ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، جیسے آج ہے، اگر کوئی حدیث فضیلت کی بیان کرو حضور کی فضائل کی تو ماننا نہیں تو کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اچھا ان کے نزدیک وہ حدیث جس میں نقص ہو، جس میں کمی بظاہر نظر آتی ہو، وہ حدیث صحیح ہے، اور جن حدیثوں میں فضائل ہو، کمالات ہو، جود و نوال ہو حضور کے، تو یہ کہہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث کے اندر کمی نہیں ہے، در حقیقت تمہارا ایمان ہی ضعیف ہے کہ تم ضعف کو تلاش کرتے ہو، نقص کو تلاش کرتے ہو، کمی کو تلاش کرتے ہو کہ کہیں کوئی حدیث ایسی مل جائے، کہیں کوئی واقعہ ایسا مل جائے، کہیں کوئی قرآن کی آیت ایسی مل جائے جس سے ہم یہ ثابت کر سکے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں، حضور کو یہ معلوم نہیں، حضور کو یہ پتہ نہیں۔ ارے نادان، تو ایمان لایا ہے اس نبی پر، اور اس نبی کو ماننے کے لیے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، اور غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ جس نبی کا دامن تھاما ہے اس کے لیے پہلے یہ عقیدہ بناؤ کہ وہ نبی غیب جانتا ہے،
وہ نبی کو غیب کی معلومات ہے، اور غیب کا علم کہاں سے ملتا ہے؟ تو ظاہر ہے نبی جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ کس کا نبی ہوتا ہے، کس کا رسول ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اللہ اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ جب ظاہر کا علم دے سکتا ہے تو کیا غیب کا نہیں دے سکتا؟ تو جب حضور کو سب معلوم ہو گیا تو یہ تو اللہ کے پاس کیا رہا؟ اعوذ باللہ، خدا کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ خدا کے علم کی شان، خدا کے علم کی شان، عقیدہ اہل سنت سن لے، خدا کے علم کی شان یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے عالم الغیب و شہادہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کے علم میں زوال نہیں، کبھی اس کے علم میں نقص نہیں، کبھی اس کے علم میں کوئی غیب نہیں۔ اب آؤ نبی کی طرف، نبی بھی غیب داں ہے، لیکن نبی کب سے غیب داں ہے؟ جب سے اللہ نے انہیں بنایا، اور خدا کا علم تو جب نبی نہیں تھے تب بھی خدا تھا، اس کا علم تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا رہے گا، اس کا علم رہے گا۔ بندہ کتنا ہی کمال حاصل کر لے، بندہ رہتا ہے، خدا کے مقابلے میں وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کسی بندے کو کمال مل گیا تو خدا میں کمی آ گئی، خدا کے خزانے میں کمی آ گئی، نادان وہ تیرا کوئی اور خدا ہوگا جس کے خزانے میں کمی آئے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس پر مطلع کرتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ اور ایک مقام پر رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن ہاں ان کو بتاتا ہے، ان کو اطلاع دیتا ہے غیب کی، کہ جس کو اپنا رسول بنا کے اس نے چن لیا ہے۔ اب قرآن کی ان آیتوں کو گول کر جاتے ہیں، بے شمار دلائل۔ المختصر، اس پرفتن دور میں عقیدہ اہل سنت پر گامزن رہے، اور الذین یؤمنون بالغیب کا یہ جو فرمان خدا ہے اس کو یاد رکھے کہ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، اور غیب پر جب ایمان لانا لازم ہے متقی بننے کے لیے، تو غیب ہمیں کہاں ملے گا؟ کیا کوئی مولوی ہمیں غیب دے گا؟ کیا کوئی محدث ہمیں غیب بتائے گا؟ کیا کوئی جماعتی ہمیں غیب بتائے گا؟ نہیں، غیب بتائے گا کون؟ غیب وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو اللہ کا نبی ہے، جو اللہ کا رسول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اللہ نے حضور کو سارا غیب کا علم عطا فرمایا۔ ما کان وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، اللہ نے وہ سارا علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہی عقیدہ 1400 سال سے اہل حق اہل سنت کا رہا۔ اور جو اس عقیدے سے منحرف ہو جائے، اس عقیدے سے پھر جائے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب غیب پر جب ایمان لے آئے، رب نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب وہ نماز کو قائم کرتے، نماز صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے۔ اور نماز کو قائم کرنے کے لیے گزشتہ جمعہ آپ نے کچھ سماعت فرمایا
کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو شروعات کرنے کے لیے، نماز کی ابتدا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے پہلے، ان شرائط کو پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، وہ شرائط کی رعایت کرنا ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ہم سے چھوٹ گئی تو ہماری نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اب ہم سمجھ رہے ہماری نماز ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ نماز قائم نہیں ہو رہی۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا ہو، عقیدہ درست ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھے جو امام کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے حضور کو غیب کا علم دیا ہے، بس۔ اور جو امام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کچھ نہیں جانتے، تو سمجھ لے کہ حضور تو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتا۔ ارے تو نہیں جانتا۔ حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان، ان کی بارگاہ میں ایسے ایک شخص آیا اور اس نے دلیل پہ دلیل کہ حضور نہیں جانتے۔ اب حدیثیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ نہیں جانتے، نہیں آپ سنتے رہے۔ آخر میں ایک جملہ فرمایا، اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، یہ آپ نے جو احادیث پڑھی، یہ جو قرآن پڑھا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ قرآن کس نے دیا؟ کہا نبی نے۔ تو کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دے رہا ہے اسی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نہیں جانتے۔ جو قرآن بھی دے رہا ہے، احادیث بھی دے رہا ہے، پورا اسلام دے رہا ہے، اسلام کے احکام دے رہا ہے، جو اللہ کی معرفت دے رہا ہے، اللہ کی پہچان دے رہا ہے، اللہ کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے، قیامت کے احوال کو بتا رہا ہے، قبر کے احوال کو بتا رہا ہے، قبر میں کیا کیا سوالات ہوں گے وہ نبی بتا رہے ہیں، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ نبی بتا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو نبی نہیں جانتے۔ لاجواب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس پرفتن دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھے، اور اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور نبی کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ کے دینے سے۔ بس یہ فرق دھیان میں رکھے، باقی اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تبھی تو کہا حضور اعلیٰ حضرت نے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ المختصر، عقیدے کی درستگی کے بعد اب نماز کو قائم کرنے کے لیے شرائط کی رعایت کرنا لازم ہے، اور نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط جو میں نے عرض کی تھی طہارت۔ گزشتہ 2 جمعہ سے توبہ اور طہارت پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، کپڑے کو پاک رکھنا، بدن کو پاک رکھنا، نماز کی جگہ کو پاک رکھنا۔ اور یہ طہارت اگر اس پر گہرائی سے جب دیکھا جائے امام غزالی کی نظر سے، تو یہ طہارت پورے معاشرے کو اگر بندہ چاہے تو طاہر بنا سکتا ہے، لیکن شروعات اپنے سے کرے۔ ظاہر کو بھی پاک، باطن کو بھی پاک، دل کو بھی پاک رکھے، خیالات کو پاک رکھے، فکر کو پاک رکھے، نظر کو پاک رکھے، کان کو پاک رکھے۔ طہارت سے مطالبہ یہ ہے، نماز سے پہلے طہارت، اور اس میں سب سے بڑی طہارت پانی سے جو کی جاتی ہے، ظاہری طہارت۔ وہ اگر بے غسل ہے تو غسل کرے، بے وضو ہے تو وضو کریں، بغیر غسل و وضو کے نماز قائم ہی نہیں ہوگی۔ اور جب طہارت حاصل کر لی، طاہر ہو گئے، پاک ہو گئے، اب مطالبہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ستر عورت کو چھپائے، ستر عورت کو چھپائے۔ ستر کہتے ہیں پردے کو چھپانے کو، اور عورت کہتے ہیں
جسم کا وہ حصہ جو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے سے بندہ شرمائے اسے کہتے ہیں عورت. اور یہ مرد کے اندر ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ پورا حصہ عورت ہے. اور عورت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز. عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو. یعنی عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ عورت ظاہر کرنے والی چیز نہیں ہے، عورت چھپانے والی چیز ہے. عورت چھپانے والی چیز ہے. تو مرد کے لیے تو عورت ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کے لیے عورت پورا بدن ہے. عورت کے لیے عورت پورا بدن ہے سوائے ہتھیلی، پیر کے پنجے اور چہرہ، بس اس کے علاوہ بال وغیرہ سب عورت ہے. یعنی عورت اگر نماز قائم کرے گی تو نماز سے پہلے پورے بدن کو چھپانا شرائط میں سے. صرف چہرہ کھلا رہے گا، ہتھیلی کھلی رہے گی اور پیر کے پنجے بس. اور مرد کے لیے فرض یہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک یہ گھٹن بھی سطر میں داخل ہے. نماز کے لیے تو شرائط ہے ہی، لیکن نماز کے باہر بھی بلا ضرورت شدیدہ یا بلا ضرورت کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے. جیسے ضرورتاً بندے کو استنجا کرنے جانا ہے، حاجت کے لیے جانا ہے تو وہاں ضرورت ہے، لیکن وہاں بھی کسی اور کے سامنے کھولنا مرد کے لیے حرام ہے. اس سے وہ لوگ سبق لے کہ جو رات میں اپنے گھروں کے اندر نائٹ پین پہن کے سوتے ہیں، گھر میں سب موجود ہوتے ہیں، بچے بھی ہے، لڑکی بھی ہے، یہ حرام ہے. گھٹنا نظر آتا ہے، بعض کا تو یہ سب نظر آتا ہے. تو سنت جو حضور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکے تو تہبند پہن کے سو تاکہ پورا سطر ہو جائے. اور نماز کے اندر تو یہ فرض ہے. اب یہ فرض ہے تو کیا صرف اتنا ہی چھپائے؟ نہیں، یہ اتنا تو چھپانا فرض ہے یہ اس کے لیے جس کے پاس کپڑا کم ہو، اور جس کے پاس کپڑا زیادہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا کہ چاہیے کہ 2 چادر لے، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے تہبند بنا لے. اب ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے لباس کے تعلق سے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ لباس بندے مومن کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا یہ جو ستر عورت ہے یہ تو مکمل چھپ جائے، اور یہ جو اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ یہ پورا چھپ جائے، اور اسے نماز کے ارکان کو ادا کرنے میں تکلیف نہ ہو. ایسا لباس ہو، نہ اتنا فٹنگ والا ہو کہ صحیح سے سجدہ بھی نہ کر سکے، نہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ چلے تو زمین پر لڑکھڑائے، بلکہ درمیانہ ہو کہ جس سے وہ آرام سے سجدہ اور رکوع ادا کر سکے. ایسا لباس بندے مومن کے لیے شرط ہے. اور رب نے بھی فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد جب تم نماز پڑھو تو لباس زیب تن کر لو، اچھا لباس پہنو. اور اس میں فقہاء کرام نے چونکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے بندہ، تو اس میں یہ لحاظ رکھے کہ جیسے اگر کسی دنیا دار بادشاہ کے سامنے، کسی دنیا دار حاکم کے سامنے جب تم جاتے ہو بڑے ادب کے ساتھ اور اچھے لباس کے ساتھ اچھے طریقے سے، اس سے زیادہ ادب و احترام، بلکہ سب سے زیادہ ادب و احترام جب مسجد میں خدا کی بارگاہ میں نماز قائم کرنے کے لیے آئے تب تمہارے جو ہے لباس سے بھی وہ ادب جھلکنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنی استین پہن کے آ رہا ہے، کوئی ایسے چڑھا کے، کوئی ایسے، کوئی یہ کھلا ہے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے، خدا کی بارگاہ میں آئے ادب و احترام کے ساتھ. یہ آستین پوری ہے تو اس کو پورا نکال لے، اور یہ بٹن وغیرہ پورا لگا لے تاکہ یہ نہ کھلے. یہ ستر عورت یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے پھر استقبال قبلہ.
کہ جب آپ نماز قائم کرنے کے لیے ہم چلے تو قبلے کی طرف منہ کریں، جدھر قبلہ ہو ادھر ہمارا رخ ہو، کسی اور طرف رخ نہ ہو۔ اب چونکہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ جو باقی کے شرائط ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پرفتن دور میں ایمان پر سلامتی عطا فرمائے۔